بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں علی اکبر حسین۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ اسلام آباد کی 3 سیٹوں پر 3 نشستوں پر 160 امیدواروں نے نومینیشن فارم جمع کروا دیے ہیں۔ اسلام آباد کی 3 سیٹوں پر 160 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی نومینیشن فارم جمع کروا دیے ہیں۔ اس کے بعد آج بھی ظالم کو مظلوم بنانے کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ آج بھی ظالم کو مظلوم بنانے کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ میاں جوید لطیف نون لیگ کے رہنما میں شہپورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو میں جوید لطیف نے کہا ہے، بانی پی ٹی آئی نے عالمی کفتوں کے اشعار پر وہ کام کیا جو کبھی کسی نے نہیں کیا۔ انہیں کا خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ جو نواز شریف بیان کر رہا ہے، تمام چیزیں ان کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں۔ نون لیگ کا رہنما مزید کہا، ریٹائرڈ لوگ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ آج بھی ظالم کو مظلوم بنانے کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا، تشدد و کاغذات نومینیشن فارم چھیننے کا عمل اگر ہو رہا ہے تو ہم مذمت کرتے ہیں، اگر ڈرامہ ہو رہا ہے تو ادارے تشویش کریں۔ میاں جوید لطیف نے یہ بھی کہا کہ ایک جماعت کو مظلوم اور نون لیگ کو ظالم ثابت کرنے کا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، نواز شریف کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، انہیں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا ملی ہے۔ میاں جوید لطیف نے شہپورہ کے اندر میڈیا سے بات چیت کی ہے۔ عماد اظہر اور نتیب کھوسہ کے دو حلقوں سے نومینیشن فارم جمع کروائے گئے ہیں۔ عماد اظہر اور نتیب کھوسہ کے دو حلقوں سے نومینیشن فارم جمع کروائے دیے ہیں۔ لیکن انصاف پی ٹی آئی کا رہنما عماد اظہر اور نتیب کھوسہ کے دو حلقوں سے نومینیشن فارم جمع کروا دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عماد اظہر کی جانب سے قومی اسمبلی کا NA 129 سے نومینیشن فارم جمع کروا دیے گئے، جبکہ پنجاب اسمبلی کا حلقہ PP 178 سے بھی پی ٹی آئی رہنما کے کاغذات نومینیشن فارم جمع کروائے گئے ہیں۔ سردار نتیب کھوسہ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 سے نومینیشن فارم جمع کرائے گئے ہیں۔ نتیب کھوسہ کے NA 122 سے بھی نومینیشن فارم جمع کرا دیے گئے ہیں۔ نواز شریف پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے۔ احسن اقبال نے ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ مسلم قانون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اتحادیوں پر عام خیال سے بات چیت کر رہے ہیں، مضبوط موضوع 3 امیدوار گروہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ احسن اقبال نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 76 سے نومینیشن فارم جمع کروا دیے۔ اس موقع پر ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا، پاکستان میں لاڈلوں کا بہت چرچا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا لاڈلا ہے۔ نواز شریف پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے۔ انہوں نے کہا، نواز شریف نے ہمیشہ عوام کے درد کو محسوس کیا۔ نواز شریف نے ملک اور عوام کی ترقی کے لیے کام کیا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ احسن اقبال مزید کہا، نواز شریف کو خواب ہے پاکستان کی معیشت میں ناقابل تسخیر بنے، ہمیشہ نواز شریف کو خوابوں کو مشکل نہیں ہونے دیا گیا۔ احسن اقبال نے ناروال میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور احسن اقبال نے اپنے نومینیشن فارم NA 76 سے جمع کروائے گئے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف 24 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، 24 کروڑ میں 2 کروڑ عوام بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر 24 کروڑ کا لاڈلا ہے تو 50 روپے کے فارم پر باہر نہیں جانا پڑتا۔ آج بھی اگر یہ بات بالکل اٹل ہے کہ جتنے بھی سروے ہوئے اس میں پی ٹی آئی کا نمبر پہلے آیا ہے، یہ بات، اور دوسرے نمبر پر TLPI ہے، نون لیگ کا دوسرا نمبر بھی نہیں تھا۔ اور احسن اقبال نے کہا کہ نواز شریف 24 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے، اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ تو جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ ایٹمی سائنسدان کا جنازہ اسلام آباد میں تھا تو نون لیگ والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکے؟ شہباز شریف یا نواز شریف باہر سے آتے اور اس قدیر خان کا جنازہ پڑھتے، جو اپنی ماں کے جنازے کے لیے نہیں آئے، تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنت ہے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور یہ لوگ تو مراد علی شاہ کے علاوہ باقی تو کوئی سیاستدان، حتیٰ کہ عمران خان جو بڑیاں بڑکم مارتا ہے، وہ بھی قدیر کے جنازے پر نہیں گیا، اس لیے کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے، اس لیے بحر کی کتے ناراض نہ ہو جائیں کہ آج قدیر کے جنازے میں کون کون آیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر 24 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے تو باہر جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو 50 روپے کے فارم پر باہر چلا گیا، قوم یہاں سیلاب سے تباہ ہوتی رہی، قوم کرونے سے تباہ ہوتی رہی، قوم پر کون سی وہ آفت ہے جو نہیں آئی، لیکن انہوں نے کبھی قوم کی بات درد کو نہیں سہا۔ اور آج بھی اگر تم نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دو تو فلسطین کے لیے یہ کچھ کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. یہ 4 بار وزیر اعظم بننے کے بعد بھی فلسطین کے لیے انہوں نے کیا کیا, کشمیر کے لیے انہوں نے کیا کیا, برما کے لیے کیا کیا, کچھ نہیں کیا. اس پاکستان کے دفاع کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نواز شریف تو یہ کہتا رہا کہ بمبئی حملوں میں پاکستان ملوث ہے. یہ پاکستان کے دفاع کی حفاظت کی تم نے. ایسی قوم کو بیوقوف مت بناؤ. اس قوم کا اگر درد ہے تو علامہ سعد حسین رضوی ہے. اگر اس قوم کا درد ہے تو اس ٹی ایل پی والوں کو ہے, جو سیلاب ہو, کورونا ہو, کوئی بھی آفت ہو, ہمیشہ فرنٹ پہ نظر آتی ہے. قوم کے درد کو سہنے کے لیے اور درد کو بانٹنے کے لیے ٹی ایل پی کے ورکر اور ٹی ایل پی کی قیادت ہمیشہ فرنٹ پہ نظر آتی ہے. میڈیا کا کیمرہ دکھائے یا نہ دکھائے, یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس قوم کا درد اگر کوئی رکھتا ہے تو صرف علامہ سعد حسین رضوی ہے اور ٹی ایل پی کے مجلس شورا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی درد نہیں رکھتا. اس کے بعد عابد شیر علی نے NA 102 سے نومینیشن فارم جمع کرا دیے ہیں. سابقہ وزیر پانی اور بجلی وفاقی وزیر عابد شیر علی نے سابقہ وفاقی وزیر عابد شیر علی نے NA 102 فیصل آباد سے نومینیشن فارم جمع کرا دیے ہیں. نونی کے امیدوار طاہر جمیل PP 115 پر کا نومینیشن فارم جمع کرائے ہیں اور عابد شیر علی کے عمرہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اور واپس پہنچے. اس موقع میڈیا سے گفتگو کرتے عابد شیر علی نے کہا شہر کا نشان بے شمار قربانیوں کا نشان عوام کی دعاؤں سے نواز شریف ایک بار پھر میدان عمل میں ہے. انہوں نے کہا نواز شریف کے اقوام کی بنیاد پر نااہل کیا گیا. ملک کو میٹرو بجلی کی سہولت اور ترقی دینے والے نونی کے قائد کو ملک بدل کیا گیا. عابد شیر علی نے مزید کہا عوام کی دعاؤں سے نواز شریف میں پھر میدان عمل میں ہے. ملک کی عوام چوتھی بار نواز شریف کو لا رہے ہیں. ان کا ہم کوئی یو ٹرن نہیں لیتے. یہ ترقی کی سیدھی موٹر وے ہے. نواز شریف ملک کو ترقی خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے. نونی کرم یہ ہم 4 لاکھ نوکریاں گورنمنٹ کا وعدہ نہیں کریں گے بلکہ عملی اقدامات کریں گے. وہی جو عاصم اقبال کا جھوٹ تھا اب عابد شیر علی نے جھوٹ بول دیا. یہ جھوٹ بول رہے تمہارا شہباز شریف. تم نواز شریف کی موٹر وے تو سامنے لاتے ہو, شہباز شریف کی تباہ کاریاں بھی تو سامنے لاؤ. شہباز شریف نے 15-16 مہینے جو ہمارے اوپر مہنگائی کا ٹپم برسائے اس کا حساب کون دے گا؟ تمہارا باپ دے گا. اس کا بھی تو حساب دو. نواز شریف کی موٹر وے قوم کو یاد کروا رہے ہیں جو 16 ماہ PDM کی حکومت تھی, جو ہم پر ایٹم بم گرتے رہے مہنگائی کے. اس وقت تم نے کیا نہیں کیا؟ نواز شریف کی موٹر وے یاد ہے. تمہارا شہباز جب اس ملک کا وزیر اعظم تھا اس نے کیا کیا؟ یہ بھی تو کوئی بات بتاؤ. اور اس نے کہا آج عوام کی دعاؤں جو ترقی کرنے والا ملک سے بدل. پنجاب کس نے تمہیں ملک بدل کیا؟ وہ تو خود علاج کا بہانہ بنا کر تمہارا قائد ملک سے بھاگ گیا تھا. کس نے ملک بدل نہیں کیا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ قوم کو بیوقوف بناتے ہو کہ ملک بدل کیا گیا. کون سا ملک بدل؟ وہ تو علاج کے لیے باہر گیا تھا اور 3-4 سال کے بعد ملک سے پھر آ گئی یہ آفت. میاں والی سے بانی PTI نے کہ دوبارہ نومینیشن فارم جمع کرا دیے گئے ہیں. یہ ان کا آبائی علاقہ ہے عمران خان کا, اور اب دوبارہ نومینیشن فارم جمع کرائے گئے ہیں. گزشتہ شام سے اسرائیلی بمباری میں 40 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. ادھر اسرائیل نے خان یونس کے اسپتال العامل پر ڈرون حملہ کیا جس کے نتیجے میں 13 سال کا ایک بچہ شہید ہو گیا. عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 8000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں. غزہ پر اسرائیلی بمباری میں ایک اور صحافی شہید ہو گیا. عرب میڈیا کے مطابق غزہ پر بمباری میں صحافی احمد جمال شہید ہوئے ہیں. عرب میڈیا کا کہنا ہے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کی تعداد 101 ہوگی. غزہ پر اسرائیلی بمباری 50 سے زائد میڈیا دفاتر مکمل اور جزوی طور پر تباہ ہو چکے. جو کہتے ہیں پاکستان کے اندر صحافت محفوظ نہیں ہے, پاکستان کے اندر صحافی محفوظ نہیں ہے, پاکستان کے اندر میڈیا آزاد نہیں ہے, ان کو عرب کے اندر غزہ کے اندر 101 صحافی شہید ہو چکے. لیکن وہاں کوئی بات نہیں کوئی کرتا. کوئی جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی, ان کو وہاں کے صحافی کی موت کی اموات ہو چکی ہیں, ان کو وہاں نہیں نظر آتی. پاکستان پر صرف اٹیک کرتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں, لیکن وہاں صحافی شہید ہو رہے ہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے اندر عیسائیوں کی دیواریں جل جائیں جڑا والا کے اندر تو ساری قیامت ہم پہ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں میرا دل ہل گیا. لیکن وہاں 20,000 سے زائد شہید ہو چکے, اور غزہ جو ہے جو اجتماعی قبرستان بن چکا ہے وہ ایک مٹی کا ڈھیر بن رہا ہے, لیکن کسی کا دل نہیں ہلا. اب الیکشن ہے, الیکشن کا سیزن شروع ہو چکا ہے, سارے سیاستدان میدان میں ہیں, سب سیاستدان فلسطین کا پرچم اٹھائیں گے. لیکن پوری قوم کو ہم بتا رہے ہیں کہ آج فلسطین کا بدلہ اگر کوئی لینا ہے تو وہ سعد حسین رضوی ہے جو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہے. اگر تم نے TLP کو ووٹ دیے تو انشاءاللہ ایک ہفتہ میں نہیں ہوگا ہم مسجد اقصی کو فتح کریں گے اور اسرائیل کو نست و نبود کر دیں گے. لیکن اگر تم نے TLP کو ووٹ دیا تو یہ سارے کام ہو جائیں گے. لیکن کسی چور کو ووٹ دے دیا تو یہ 76 سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے. فلسطین کا مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ بھی کئی سال ہو چکے ہیں, 2-3 دہائیاں ہو چکی ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس لیے
غزہ کا بدلہ لینے کے لیے ٹی ایل پی کو اقتدار میں لے آؤ تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ لاہور میں اسموک کی صورتحال خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اسموک کی صورتحال جو ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا کا پہلا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ لاہور آج 433 پر ٹینکلوریٹ میٹر کے ساتھ دنیا کا پہلا آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے۔ لاہور میں چند گھنٹے پہلے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ اتوار کی چھٹی کے باوجود پنجاب کے دارالخلافہ آلودگی میں کمی نہ آ سکی۔ ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر میں اسموگ کو قابو پانے کے لیے تمام اقدامات بیکار نظر آتے ہیں۔ اور ٹی ایل پی کے مرکزی امیر صاحبزادہ علامہ سعد حسین رضوی، پاکستان کے درد رکھنے والا لیڈر، عالم اسلام کی واحد امید علامہ سعد حسین رضوی اب سیاست کے میدان میں شیروں کی طرح گرجنے والا ہے، اور امیر المجاہدین کے لہدے جگر اور وقت کے مجدد کے لہدے جگر اور درویش، جس طرح سنیت رضی اللہ نے کہا، درویش کے درویش بیٹے نے اب 3 حلقوں سے اپنی نومینیشن فارم جمع کروا دیے ہیں۔ این اے 50 اٹک سے ان کا یہ 7 سال کا آبائی حلقہ ہے، ان سے بھی وہ الیکشن لڑیں گے۔ کراچی کے ایک قومی اسمبلی کا حلقے سے بھی الیکشن لڑیں گے، اور ساتھ ساتھ میں تیسرا قومی اسمبلی کا حلقہ بابر نگر سے منتخب کیا ہے، وہاں سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ علامہ سعد حسین رضوی اس قوم کی درد رکھنے والا واحد لیڈر، عالم اسلام کی واحد امید، غزہ کے مسلمانوں کی واحد امید، پاکستان کی غریب عوام کی آخری امید، صاحبزادہ علامہ سعد حسین رضوی انشاءاللہ 8 فروری رات 12 بجے انشاءاللہ علامہ سعد حسین رضوی جیت کر پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہنچیں گے۔ وہاں پوری قوم کو ہم بتا رہے ہیں کہ اگر صرف ایک سعد حسین رضوی بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوگا تو تمہاری درد کی آواز وہاں ضرور پہنچے گی، تمہارے حقوق کی آواز ضرور اٹھے گی، اور تمہیں کو پتہ چلے گا کہ ہماری درد رکھنے والا پوری قوم کا نمائندہ ایک ہے جو پارلیمنٹ میں جا رہا ہے۔ پوری قوم سے گزارش ہے، یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی کو ضرور کامیاب کروائیں۔ ٹی ایل پی جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، ٹی ایل پی کا کوئی بھی امیدوار ہو، کرین کے نشان پہ ٹھپا لگائیے اور پاکستان کو بچائیں، اپنے مستقبل کو بچائیں۔ مزید خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ خدا حافظ۔